نہیں اپنے بھائی سکلین صاحب وہ بھی وہ اپنی بھائی کے سلسلے میں جو حال ہی میں وفات پا گئے تھے آج وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوں گے. ان سب کا میں مشکور ہوں، اور خاص کر کے جو ٹیم جو یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے 2 کوآرڈینیٹر ہیں جاوید صاحب اور سعید اسلام، انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے. اور خاص کر کے جو کمٹمنٹ ہوتی ہے ریڈیو کی 24 گھنٹے چلانا، کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو اتنا ان تک محنت کر رہے ہیں. رہی بات جو پاکستان کے حوالے سے، پہلے میں سب محب وطن کو، اہل پاکستان کو یوم آزادی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 23 مارچ ایک تاریخی دن تھا جس میں ایک ویژن پاکستان کے حوالے سے سوچا گیا تھا اور سامنے ریزولوشن پیش کیا گیا تھا. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں کہ جن کا ویژن اور آئندہ کی سوچ ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس وقت ایسے رہنما ملے، قائد اعظم جناح صاحب اور علامہ اقبال صاحب، اور بے شمار اس وقت ان کے ساتھ رہے جنہوں نے ایک ارادہ لے کے چلے کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں. جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو 4تھی 5ویں ایک جنریشن بن چکی ہے، لیکن ان کو بار بار اپنے ملک کے متعلق یادداشت کرانا اور کون سی محنتیں کر کے ہم نے یہ چیز حاصل کی، یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ان کو یہ پیغام دیا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھول جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو ریمائنڈر ہوتا ہے وہ ریمائنڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو بزنیا میں حالات ہوئے پچھلے دنوں میں، ہم وہ تو کوئی نہیں تاریخ بولا، یہ چیز یہی ہوئی تھی. وہ جو پاکستان میں وہ یہی ہوا تھا، بھوک پیاس اور اتنی جانیں اس وقت جو نہیں ضائع ہوئی، قتل عام ہوئی ہیں. مجھے قلباً یاد ہے کہ ہم اپنے والد صاحب اب تو دنیا میں سے پردہ فرما گئے ہیں. وہ ہمیں بچپن کی جس وقت کہانیاں بتایا کرتے تھے، اور وہ داستانیں بتایا کرتے کہ جس میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آیا اس زمانے میں یہ بھی چیزیں ہوا کرتی تھی. وہ کیونکہ اس دور میں بامبے میں کافی عرصہ رہے تو وہ مراٹھی زبان پہ بھی وہ عبور رکھتے تھے. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ مراٹھی بولا کرتے تو ہم بالکل ہی سمجھتے نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں وہ زبان وہ سیکھے وہاں اور زبان بولتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضروری جو چیز یہ ہے کہ یہاں ہماری چاہے مساجد ہوں، سینٹرز میں ہوں، اور مور امپورٹنٹلی ہمارے پر والدین جو ہیں ان کو پاکستان کی تاریخ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ کیسے یہ حاصل ہوا. اور یہ جو پریشانیاں ہیں اس وقت پاکستان میں سب کو علم ہے، لیکن جو پریشانیوں سے آپ اوور کم ہو جائیں گے اگر چیز ہوگی. اگر ملک ہی جاتا رہا تو نہ کوئی پریشانی نہ چیزیں، اس سب سے چیز ہم جب محروم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پیغام ہے اس ملک میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ملک ہمارا ہے، ہم نے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے، اس کی دیکھ بھال حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور قانون کے اور قاعدے کے اندر رہ کر اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اپنے وطن میں اپنے بچوں کو پاکستان لے کے جائیں، چاہے وہ گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو، لیکن اس ملک میں جانا اور اپنی آب و ہوا اور اس تاریخی جگہ کو دیکھنا، اسی کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ایک محبت بڑھتی رہے گی. اگر یہ چیز نہ کی تو یہ وہی حال ہوگا کہ جیسے اور جنریشنز جنہوں نے مائیگریشن کر کے یہاں سے چلے گئے. میرے اپنے کزن ہی ہیں جو یہاں سے جنہوں نے آسٹریلیا ہجرت کی آج سے 40 برس پہلے، یو کے سے، ہاں یو کے سے وہ انہوں نے ہجرت یہاں سے آسٹریلیا کی. تو پچھلے دن ہم ان پہ اسکائپ پہ بات کر رہے تھے. جس وقت گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو محبت یا جو اپنے برطانیہ کے ملک کی جو ہے وہ مجھ سے کبھی بھولی نہیں جاتی. اور زبان تک وہی جو یورکشر ایکسنٹ جو نہیں آج تک انہوں نے رکھا ہوا، یہ نہیں ہوا. اور جو پاکستان سے ہمارے جو فیملی ممبر آسٹریلیا میں گئے ان میں بھی یہی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں جو ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے وطن کو کبھی نہ بھولیں، اپنی دھرتی ماں ہے ان کو کبھی نہ بھولیں. یہاں سے ہم بڑھے، یہاں سے پڑھے ہیں، اس کی جو خوشبو، جو مٹی کا جو آرام یا سکون وہاں سے آتا ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں آتا. لیکن ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں 2 مائیں ملی ہیں، ایک وہاں اور ایک یہاں. دونوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ، پاکستان پائندہ باد. سامعین محترم، اس وقت آپ سونی دھرتی اللہ رکھے پروگرام جو ہے اس کے آخری لمحات میں ہیں، اور تھوڑی دیر میں جاوید قاضی صاحب تشریف لانے والے ہیں. میں چلتا ہوں کونسل طالب حسین صاحب کی جانب ایک بار پھر. طالب صاحب، آپ اس وقت
کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ